شائعات ووايعات وضابعات على قد اللعم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله صلكم على يجنا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھ دیجیے. حضرات ایک بار ہم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر سید محمود نصیر عباس بن شمس الحسن شانو میاں کے رخ کو اصال فرما دیں. صلوات پڑھ دیجیے. شب جمعہ ہے اور ایسے بھی صلوات کی بہت عظمت ہے، فضیلت ہے نا. اگر چاہتے ہیں کہ ایمان میں اضافہ ہو، تازگی رہے، تو کم سے کم جو ہے نا روزانہ جو ہے 100 مرتبہ صلوات پڑھ لے، ہے نا. اور سنتے ہی رہتے ہیں نا کہ فرشتے جو ہے نا ملک پہ ہے نا، اور گئے رسول اسلام نے دیکھا سب حساب کر رہے ہیں. تمام پوچھا کیا ہے تو سب الگ الگ فرشتے حساب کر رہے ہیں. تو ایک فرشتہ ہے نا بہت انگلیاں تھی، کیا حساب کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ بارش کے قطرے، ہے نا، سنیے گا بہت دقیق بات ہے نا، بارش کے قطروں کا حساب کر رہے ہیں. اور دیکھا ایک فرشتہ اور ہے نا، تو کیا ہوا؟ کہا کہ اتنی تمام چیزیں انگلیاں حساب جو ہے نہیں کر پا رہے، مکمل نہیں. کہا کہ وہ جو ہے زمین پہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھ رہے ہیں، ہے نا. تو صلوات کا ہے نا بہت عظمت ہے اور فضیلت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے نا صلوات جو ہے اسی وقت سے ہے نا جب بچہ رہتا ہے اسی وقت سے جو ہے نا صلوات جو ہے پڑھتا رہتا ہے. صلوات کی بہت وہ والی صلوات نہیں ہے نا. ایک ہوتا ہے نا کہ ارے انسان اس قابل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ارے کیا کہنا یہ قابل صلوات ہے. نفرت ہوتی ہے نا. آج خوب صلوات سنایا، پڑھ دیجئے ایک صلوات. یعنی اگر جو ہے انسان چاہتا ہے کہ نامہ اعمال میں جب وزن کیا جائے، نامہ اعمال وزنی ہو، تو یہ تو آپ سوچیں گے اسے سنا رہے ہیں نا. ایک واقعہ حدیث سنا دے آپ کو، ایک صلوات پڑھیے. آپ حدیث کے سامنے نہیں پڑھے، بہت خاموش تھے آپ، ہے نا. تو روایت میں ہے اور چھٹے امام جو ہے رسول اسلام سے روایت کرتے ہیں کہ روز قیامت حکم ہوگا، اور جب حکم ہوگا کہ اس کا نامہ اعمال جو ہے نا کمزور ہے، کم ہے، اسے جو ہے جہنم کی طرف جو ہے لے جایا جائے. تو جب فرشتے لے جائیں گے تو یہ جو ہے سوال کرے گا. کہا کہ تمہیں جو ہے جہنم لے جا رہے ہیں. تو اب جو ہے یہ رونے لگے گا، گریہ کرنے لگے گا، زار و قطار جو ہے رونے لگے گا. تو فرشتے پوچھیں گے تم کس کی امت میں سے ہو؟ وہ بتائے گا کہ رسول اسلام کی امت سے ہے. تو کہا کہ وہ کہیں گے جاؤ پھر سفارش کرو، دیکھو. اب وہ شخص جو ہے رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یعنی فرشتے لے کر آئیں گے اور اس کے بعد سوال کریں گے. وہ زار و قطار روئے گا، ہے نا. اچھا ایک فائدہ یہ بھی ہے، مارکس وغیرہ لگا کے ہے نا ہنس لیجئے، بات کر لیجئے، پتہ نہیں چلتا ہے. پڑھیے صلوات، سمجھے آپ. لیکن ٹھیک ہے نا، منہ کا مارکس ہے نا، کان کا نہیں ہے، سنتے رہیے، ہے نا. تو جب آئے گا، جب حاضر ہوگا سامنے تو رسول اسلام کی امت ہے. تو اب روایت میں امام معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اسلام جو ہے وہ ہے نا جیب سے ایک چیز نکالیں گے اور کہیں گے کہ اس کا اعمال جو ہے وزن کیا جائے.
اور اس کے بعد جو ہے اس چیز کو ہے نا یا رکا جو چیز ہو اسے جو ہے رکھ دیں گے اور اس کا نام اعمال وزنی ہو جائے گا. تو جب وزنی ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ سوال کرے گا, فرشتے بھی سوال کریں گے کہ اے اللہ کے رسول آخر کیا چیز رکھا؟ تو رسول اسلام فرمائیں گے کہ یہ محمد اور آل محمد پہ درود پڑھتا تھا, ہے نا. جس کی وجہ سے اس کا جو ہے نا نام اعمال جو ہے وزنی ہو جائے گا. اب دیکھیں کتنی برکت ہے صلوات کی. دو تین اور سنا دیں, ہے نا, باقی جو سوچ کے رہنے دیں گے, ہے نا, اس میں کیا ہے. صلوات کے سلسلے سے ملتا ہے. اور دیگر علماء جو ہے وہ بھی لکھتے ہیں, اہل سنت کے علماء بھی لکھتے ہیں کہ ایک خاتون تھی, عورت تھی, اور اس کی ایک بیٹی تھی, جوان بیٹی, اس کا انتقال ہو گیا. اور جب جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ہماری بیٹی جو ہے بہت پریشان ہے, ناخوش ہے, عذاب میں مبتلا ہے. تو اب یہ پریشان ہوئی, بہرحال نیند سے بیدار ہوئی, پریشان تھی, اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن اب جو ہے چند روز کے بعد خواب دیکھا اپنی بیٹی کو, ہے نا, انتقال ہو چکی, فوت ہو چکی تھی. اب جو خواب دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے بہت خوشحال ہے. تو اس نے جو ہے سوال کیا عالم خواب میں اپنی بیٹی سے, کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ آخر وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے جو دیکھا تھا تو تم جو ہے نا بہت ہے نا پریشان میں تھی, پریشانی میں مبتلا تھی, عذاب میں مبتلا تھی, لیکن اب جو ہے تم خوشحال ہو, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا مادر گرامی, ایک شخص قبرستان کی طرف سے گزر رہا تھا اور کوئی جاننے والا رشتہ دار عزیز اور اقارب کوئی اس قبرستان میں دفن نہیں تھا, کوئی نہیں تھا دفن. اسی طریقے سے قبرستان سے گزر رہا تھا اور اس نے جو ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور صلوات پڑھا محمد اور محمد پہ, اور صلوات پڑھنے کے بعد اس کا ثواب جو ہے تمام مرحومین کو ہدیہ کر دیا, جس کی وجہ سے جو ہے عذاب ٹل گیا, رک گیا. سمجھے آپ؟ اگر چاہتے ہیں اپنے مرحومین یا کوئی بھی مرحومین ہے نا, دوست احباب ہے, اگر چاہتے ہیں, ہے نا, اگر انسان چاہتا ہے کہ عذاب ہے نا برزخی سے اسے بچا لے, تو پھر جو ہے وہ بھی محمد اور آل محمد کی صلوات کی وجہ سے. تو صلوات جو ہے ایک اور سن لیجئے, جلدی سے سن لیجئے, ہے نا. صلوات جب روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات رسول اسلام جو ہے ساتھ میں جا رہے تھے, گزر رہے تھے. ایک جگہ رسول اسلام نے قیام کیا. اب جب قیام کیا تو شہد کی مکھی آ گئی, شہد کی مکھی, ہے نا, یہ والی مکھی نہیں ہے, ہاں گوشت پہ بیٹھ جائے, جہاں گندگی ہو بیٹھ جائے, شہد کی مکھی. تو اس نے جو ہے کچھ کہا, تو اب جو ہے مولا کائنات نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول, ہے نا, کیا کہا؟ اب دیکھیں مولا کو تو معلوم ہے نا, معلوم ہے نا, لیکن ہے نا دریافت کر رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ جو ہے دوسروں کو بھی معلوم ہو, ہے نا. اگر نہیں سوال و جواب کرتے ہیں نا تو ظاہر سی بات ہے کیسے معلوم ہوتا. مولا کو تو معلوم تھا. مولا کائنات نے سوال کیا. جب سوال کیا تو رسول اسلام نے کہا کہ علی, یہ شہد کی مکھی جو ہے یہ ہمارے پاس آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ ادھر سے گزر رہے ہیں تو شہد ہے نا, ہم جو ہے آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں کہ ہے نا تھوڑا سا جو ہے آپ شہد کی مکھی, ہے نا, شہد جو ہے وہ استعمال کر لیں. تو مولا سے کہا کہ آپ جائیے. مولا علی گئے, شہد لے کر آئے. اب جب شہد لے کر آئے اور اس کے بعد جو ہے پھر سوال کیا کہ ہر جو ہے پھول پہ, ہے نا, ہر پھول پہ جو ہے تم جو ہے کلی پہ, چمن پہ, ہے نا, بیٹھتی ہو, ہے نا, کچھ جو ہے نا ترش بھی ہوتے ہیں, ویسا بھی ہوتا ہے, لیکن شہد میں اس قدر جو ہے مٹھاس ہے, کوئی ترش کا سوال نہیں ہوتا ہے. تو سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ آخر جو ہے کیسے معلوم ہوتا ہے کہ جو ترش بھی ہوتا ہے اگر کڑوا بھی تھوڑا تو وہ جو ہے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہم جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں.
تو یہ کڑواہٹ جو ہے شیرنی میں بدل جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اگر دل میں کڑواہٹ ہے اور اگر انسان جو ہے اس کڑواہٹ کو شیرنی میں بدلنا چاہتا ہے، دل سے کڑواہٹ نکالنا چاہتا ہے، تو پھر جو ہے وہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھنے کی وجہ سے. ایک اور سن لیجئے، 2-3 ہے نا. کیا ہوا؟ اچھا رک جائیے، جان دیجیے. ہاں رک ہی گئے ہیں تو ایک صلوات بھی پڑھ دیجیے. ایک ملتا ہے اسی طریقے سے کہ وہ جو ہے مشہد اور اصفہان کے بہت مومن اور متقی تھے، اور روزانہ جو ہے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور سخاوت کرتے تھے برابر جو ہے وہ سخاوت کرتے تھے. اور یہاں تک کہ وہ ہر وقت جو ہے جب وہ سوتے تھے تو پہلے جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھ کے صلوات پڑھ کے جو ہے درود پڑھ کے جو ہے وہ سوتے تھے. تو بہرحال کچھ دن کے بعد جو ہے صلوات انہوں نے نہیں پڑھی. تو ایک شخص جو نادار غریب تھا، رسول اسلام اس کے خواب میں آئے، کہا کہ تم پریشان حال ہو، چلے جاؤ اس کے پاس سوال کرو. خواب سے بیدار ہوا، نیند سے بیدار ہوا، کوئی توجہ نہیں دیا کیا جائیں کیا کہیں. پھر دوسرے دن خواب دیکھا کہ جاؤ اس سے سوال کرو. تو پھر سوال کیا کہ اگر ہم جائیں گے وہ دے یا نہ دے کس طریقے سے. تو پھر خواب میں دیکھا کہ جاؤ اور اس سے سوال کرو اور اس سے یہ کہہ دینا کہ اس سے پہلے جو ہے تم صلوات پڑھتے تھے اور چند دن سے تم جو ہے صلوات نہیں پڑھ رہے ہو محمد وآل محمد پہ نا. اب یہ شخص جو ہے ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد جو ہے سوال کیا اور اس کے بعد جو ہے بتایا، اس پیغام کو پہنچایا کہ آپ جو ہے اس سے پہلے برابر یعنی سونے سے پہلے جو ہے صلوات پڑھتے تھے اور چند دن سے جو ہے آپ صلوات نہیں پڑھ رہے. تب اس نے کہا کہ یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ تو صرف ہم ہی جانتے ہیں، برابر پڑھتے تھے اور جو ہے اب ہم صلوات چند دنوں سے نہیں پڑھ رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے اخلاص سے صلوات پڑھتا ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ صلوات جب ایک شخص برابر پڑھتا تھا، خواب میں دیکھا رسول اسلام آئے ہیں اور اس کے منہ کا بوسہ لے رہے ہیں، تعجب کرنے لگے، کہاں ہم کہاں رسول اسلام، کہا کہ تمہارے دہن سے جو ہے دہن سے خوشبو آ رہی ہے. اس لیے تو بظاہر سی بات ہے کہ صلوات کی بہت عظمت ہے، فضیلت ہے. بہرحال آج شب جمعہ ہے اور ویسے بھی ہے نا کہ انسان جو ہے جتنا نیک عمل کرے، جتنا محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے تو اس کا ثواب جو ہے سب کو ملتا ہے. لیکن جو ہے ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہے نا. جیسا کہ ایک شخص نے کیا کریے گا، بار بار یہی یاد آ رہا، ہم جا رہے ہیں موضوع پہ چلے آ رہے ہیں پیچھے. ایک شخص نے مولا کائنات سے کہا، آواز جا رہی ہے نا، کہ مولا جناب آدم کے لیے تو یہ حکم ہوا اور فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا، اور آپ کے لیے ہے نا. تو مولا کائنات نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اللہ نے بھی سجدہ کیا؟ کہا نہیں، اللہ نے تو سجدہ نہیں کیا. کہا ہم وہ ہیں نا کہ اللہ بھی اور ملائکہ بھی ہے نا، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہے نا کہ اللہ بھی بھیجتا ہے، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ صلوات کے سلسلے سے کہ انسان جو ہے جتنا اس عمل کو انجام دے اور جو ہے انسان اخلاص کے ساتھ. لیکن اب آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس عمل کو انسان چاہتے ہوئے بھی انجام نہیں دے پاتا ہے نا. چاہتے ہوئے بھی بہت سے نیک کام جو ہیں چاہتے ہوئے ہے نا، مثلا جو ہے ارادہ کر لیا ہے نا
کہ آج رات میں سونے سے پہلے جو ہے ہم مثلاً جو ہے 100 مرتبہ صلوات پڑھیں گے، یا مثلاً جو ہے نماز شب پڑھیں گے، مثلاً شب جمعہ ہے، اب سوچ لیا کہ نہیں آج سے جو ہے ہم نماز شب شروع کریں گے، اب جو ہے سوچتے ہوئے یعنی ارادہ کرنے کے بعد بھی انسان جو ہے بعض عمل کو انجام نہیں دے سکتا ہے نا، نہیں دے پاتا، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں توفیق جسے کہتے ہیں نا۔ تو اسی طریقے سے ایک شخص مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم جو ہے ارادہ کرتے ہیں، یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ نماز شب پڑھیں گے، لیکن جو ہے اس کے باوجود ہم نماز شب نہیں پڑھ پاتے، یعنی ارادہ ہوتا ہے چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم نہیں پڑھ پاتے۔ تو امام نے فرمایا، امام نے کہا کہ تم جو ہے اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو، تمہارے گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے تم چاہتے ہوئے بھی عمل انجام نہیں دے سکتے۔ ظاہر سی بات ہے گناہ ہے، بہت سے گناہ ہے، یا جس طریقے سے مثلا یہ ملتا ہے کہ ایک خطیب جو ہے اسی ایام میں محرم کے ایام سے قریب تھا، سلسلے سے گئے تھے خطابت کرنے، ایک جگہ قیام کیا تو ایک صاحب نے کہا کہ ان کے یہاں نہ کھائیے گا کھانا، یہ توجہ نہیں دیے، بہرحال رکے، لیکن صبح کی نماز قضا ہو گئی، صبح کی نماز قضا ہو گئی۔ اب یہ جو ہے سوچنے لگے ہے نا، اب یہ جو ہے سوچنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہے نا، یعنی ہم رات میں کھانا کھائے اس کے یہاں اور سوئے اور صبح کی نماز قضا ہو گئی، بیدار نہیں ہو پائے ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے سوچنے لگے، اس شخص نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اب جب معلوم ہوا تو یہ ہوا کہ جو کچھ بھی اس کے یہاں ہے سب حرام کا ہے نا، تو اثر کرتا ہے، سمجھے آپ، حرام کا چیز دولت جو ہے نا اعمال پہ بھی اثر کرتا ہے، اولاد پہ بھی ہے نا، اولاد پہ بھی ہے نا، حرام کا اگر لقمہ کھایا ہے تو پھر جو ہے 40 دن تک جو ہے اس کا عبادت قبول نہیں ہوگا ہے نا۔ تمام چیزیں جو ہے حرام کے ایک لقمہ کھا لیا تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ فضل بن ربی جو ہے اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، شریک نام تھا ہے نا، شریک بن عبداللہ ہے نا، سنان نام تھا، تو کہا کہ اسے بلاؤ، اور بلانے کے بعد جو ہے کہا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں قضاوت دے دیں ہے نا، یہ فضل بن ربی حاکم تھا، ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں قضاوت دے دیں۔ تو شریک نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے قضاوت قبول نہیں کریں گے۔ تو کہا کہ پھر جو ہے تم ہماری اولاد کو پڑھاؤ، تعلیم دو، اس سے بھی انکار کر دیا، حاکم تھا، انکار کر دیا، کہا کہ یہ بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو پھر جو ہے وزیر سے مشورہ کیا، سنیے گا بہت دقیق بات ہے نا، مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ کہا دیکھیے وہ جو ہے قضاوت بھی قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ کو ہے نا جو اولاد ہے آپ کی اسے جو ہے تعلیم دینے کے لیے قبول نہیں کر رہے ہیں، تو ایسا کیجئے کہ دعوت کر دیجئے ہے نا، دعوت کر دیجئے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر کہا کہ تمہاری جو ہے شریک سے کہا کہ تمہاری جو ہے دعوت ہے ہمارے گھر پہ، اور سب بول دیا خادموں سے، سب سے کہہ دیا کہ بہترین جو ہے کھانا بنے، یہ تمام چیزیں اب جو ہے دسترخوان پہ لگا، بہترین کھانا۔ اب یہ جو ہے شریک آ گیا ہے نا، اور جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھے تو اب وزیر نے فضل بن ربی سے کہا مبارک ہو، اب مبارک ہو، اب آپ کا کام ہو جائے گا ہے نا۔ اب جیسے ہی کھانا کھایا، سمجھ گئے آپ، جب کھانا کھا لیا اب اس کے بعد جو ہے قضاوت کو بھی قبول کر لیا، بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بھی قبول کر لیا، یعنی جیسے ہی ایک لقمہ گیا اور تمام چیزوں کو قبول کر لیا۔ اب یہ ملتا ہے نا کہ ایک مرتبہ جو ہے حاکم نے ایک رکا دیا ہے نا لکھ کر کہ جاؤ ہے نا، جانے کے بعد جو ہے لے لو فلاں فلاں چیز جو ہے راشن وغیرہ گندم وغیرہ لے لو۔ اب یہ گیا اور جانے کے بعد اس خادم سے کہا جلدی دو ہمیں، اس نے کہا اتنی جلدی کیا ہے نا، ایسا معلوم ہو رہا جیسے قرض وغیرہ دیے ہو اور اس طریقے سے کہہ رہے۔ کہا تمہیں کیا معلوم، ہم نے دین بیچ دیا، ایمان بیچ دیا ہے نا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو معلوم یہ ہوا نا ایک لقمے کا اثر کیا ہے۔ یا حضرت امام علی نقی علیہ السلام
ملتا ہے کہ امام کے زمانے میں امام کے صحابی تھے ابو جعفر ہاشمی، سمجھ لیں، ان کا نام تھا ابو جعفر ہاشمی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام نے ہم سے یہ کہا کہ عبد الرحمن بن یعقوب نام تھا، ان کے ماموں تھے ابو ہاشم کے، کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم جو ہے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو۔ کہا ہاں مولا۔ تو امام نے کہا کیوں؟ کہا مولا وہ ہمارے ماموں ہے نا۔ تو کہا کہ لیکن اس کا عقیدہ جو ہے درست نہیں ہے نا، اللہ کے بارے میں، وحدانیت کے بارے میں، لہٰذا جو ہے تم اسے چھوڑ دو۔ تو کہا کہ مولا ہم بس ساتھ میں رہتے ہیں نا، اس کا عقیدہ الگ ہے، ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ یا تو پھر تم جو ہے اس کے ساتھ رہو یا ہمارے ساتھ رہو، ہے نا، یا اسے چھوڑ دو یا ہمیں چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام نے فرمایا کہ دیکھو جب اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا اور تم ساتھ میں رہو گے تو تم بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد جناب موسیٰ کے واقعے کو بیان کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور جناب موسیٰ کا ایک صحابی تھا، وہ جناب موسیٰ کی طرف تھا، اور اس صحابی کا باپ جو ہے وہ فرعون کی طرف تھا، آل فرعون، اس کا باپ جو ہے فرعون کی طرف تھا، بیٹا جو ہے جناب موسیٰ کی طرف تھا۔ اور جب ہجرت کیا رات میں نکلے اور جناب موسیٰ کے ساتھ جو ہے یہ ہے نا ادھر نکل گیا دریا کے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بیٹا تھا، اس نے سوچا کہ آخری وقت ہے، لاؤ ابھی باپ کو ہے نا واز کرے، نصیحت کرے، سمجھائیں، ہو سکتا ہے کہ باپ جو ہے بات مان جائے۔ اب یہ شخص جو ہے گیا سمجھانے کہ بابا ابھی بھی وقت ہے، ایمان لے کر آ جائیے، ہے نا، ابھی بھی وقت ہے، لہٰذا جو ہے آپ آ جائیے جناب موسیٰ کی طرف، ایمان لائیے۔ اتنے میں جو ہے اللہ کا عذاب آیا، وہ جو ہے پانی میں غرق ہو گیا، یعنی جو جناب موسیٰ کا صحابی تھا وہ بھی ہے نا، وہ تو باپ کو گیا اور یہ بھی جو ہے غرق ہو گیا۔ اب جناب موسیٰ نے کہا پروردگار وہ تو ہمارا صحابی تھا، وہ تو ہمارا چاہنے والا تھا اور وہ غرق ہو گیا۔ قدرت کی آواز آئے موسیٰ وہ ہماری رحمت میں ہے، لیکن جب عذاب نازل ہوا تو ادھر تھا، لہٰذا وہ بھی غرق ہو گیا، ہے نا۔ پڑھیے صلوات۔ سمجھے آپ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے نا اس طریقے سے یا تھوڑا سا بھی اگر ظالم کے سلسلے سے ہے نا یہ چیز یا کیفیت پائی جائے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے خود روایت کرتے ہیں چھٹے امام کی، جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مومن تھا، اس نے دوسرے مومن سے کہا کہ اس وقت جو ظالم حاکم تھا، کہا کہ تم جو ہے ہماری سفارش کر دو اس حاکم سے، ہے نا، بادشاہ ظالم جو ہے ہماری سفارش کر دو۔ ایک مومن نے دوسرے مومن سے کہا، وہ مومن گیا ظالم بادشاہ کے دربار میں اور اس کی سفارش کی، اس کا کام ہو گیا۔ اتفاق سے دونوں کا انتقال ایک ہی دن ہوا۔ یہ مومن جو سفارش کیا تھا اس کا بھی وہ بھی فوت ہوا اور اسی دن بادشاہ بھی فوت ہوا۔ اب جو ہے جو بادشاہ فوت ہوا تو ظاہر سی بات ہے تشییع جنازہ اور اس کے سوگ میں غم میں جو ہے یعنی 3 دن سوگ منایا گیا، سب دکان یہ سب جو ہے بند، ہے نا، 3 دن تک جو ہے سوگ منایا گیا۔ اسی دن جو ہے اس مومن کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کا جنازہ جو ہے 3 دن اسی طریقے سے پڑا رہا، ہے نا، یہاں تک کہ جانور کیڑے مکوڑے جو ہے مسلط ہو گئے، ہے نا، 3 دن تک سوگ منایا، بادشاہ کا جو ہے جنازہ اٹھا۔ تو اب جو ہے جناب موسیٰ نے ایک صلوات پڑھیے، جناب موسیٰ نے سوال کیا، کہا کہ پروردگار وہ بادشاہ ظالم تھا اور اس کا جنازہ اٹھ گیا، وہ تیرا دشمن تھا، ظالم تھا، اور یہ جو ہے مومن تھا اور اس کا جنازہ 3 دن تک جو ہے پڑا رہا اور یہاں تک کہ اس پہ جو ہے حیوانات مسلط ہو گئے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ وہ جو ہے ظالم ہے لیکن اس نے جو ہے ایک مومن کی سفارش کو قبول کر لیا اور یہ مومن جو ہے سفارش لے کر جو ہے بادشاہ کے ظالم بادشاہ کے دربار میں گیا۔ ہو گئی بات، ہے نا؟
ظالم بادشاہ کے دربار میں جو ہے یہ مومن جو ہے ایک مومن کی سفارش لے کر جو ہے وہ گیا، جس کی وجہ سے اس کی لاش جو ہے اسی طریقے سے پڑی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے اس دنیا میں اگر جو ہے مظالم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اور عدل و انصاف جو ہے یہ کرنا آسان نہیں ہے کہ عدل و انصاف نافذ ہو۔ خود جو ہے چوتھے امام چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے امامی کے چاہنے والا تھا، کہا مولا ہمیں جو ہے فلاں جگہ گورنر بنا دیے۔ امام نے کہا نہیں۔ پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے امام یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس طریقے سے خدمت نہیں کر پائیں گے۔ پھر آیا، کہا مولا ہم جو ہے خدمت کریں گے، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ امام نے کہا کہ ہم جو ہے سفارش نہیں کریں گے، فلاں جگہ گورنر بن جاؤ۔ پھر جو ہے تیسری مرتبہ آیا، جب تیسری مرتبہ آیا تب امام نے کہا کہ دیکھو ہتھیلی پہ آسمان اٹھا لینا یہ آسان ہے، لیکن عہدے پہ آنے کے بعد عدل و انصاف نافذ کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ یہ جو ہے آسان نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جو ظالم ہوتے تھے وہ بھی امام سے کہتے تھے، ہے نا، منصور ہے نا، منصور جو ہے چھٹے امام سے کہا کہ کچھ واعظ کیجیے، ہے نا۔ تو امام نے جواب دیا، خط کے ذریعے امام نے جواب دیا۔ امام نے کہا کہ دیکھو جو دنیا طلب ہوگا وہ کبھی جو ہے تمہیں نصیحت نہیں کرے گا، اور جو آخرت طلب ہوگا وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ سمجھے آپ؟ تو اس نے کہا کہ بہترین امام نے معیار دے دیا، اب اس کے ذریعے ہم پہچان لیں گے، ہے نا، کہ دنیا طلب کون ہے اور آخرت طلب کون ہے۔ یعنی امام نے جو ہے ایک معیار دے دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں بس مختصر کر دیں نا، اب ختم کر دے، ختم کر دیتے ہیں نا، ہو گیا آدھا گھنٹہ۔ اچھا ایک جلدی سے ایک اور سن لیجیے اچھا سا واقعہ، صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ حشام بن عبد الملک ہے، اس نے کہا کہ دیکھو رسول کے صحابی ہیں، انہیں پکڑ کر لاؤ۔ تو لوگوں نے کہا اب رسول کے صحابی نہیں ہیں، کہا کوئی تابعی ہے دیکھو، تو کہا کہ ہاں وہ جو ہے نا سائز بن یمانی یہ جو ہے موجود ہے۔ تو کہا کہ انہیں پکڑ کے لاؤ یمانی کو۔ اب یہ جو ہے جیسے ہی آئے بیٹھا ہوا ہے شام میں، ظالم بیٹھا ہوا۔ اب جب آئے تو آنے کے بعد جو ہے نا قریب آ گئے، قالین کے پاس جو ہے جوتے کو اتارا اور آئے، اور آنے کے بعد جو ہے حشام کہہ کے سلام کیا، حشام خیریت ہے، اور اس کے بعد جو ہے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اب جب پہلو میں بیٹھ گئے تو بہت جو ہے غضبناک ہوا، یہ جو ہے غصے میں آیا۔ کہا پہلی چیز تو یہ کہ تمہیں چپل جو ہے اور دور اتارنا چاہیے، اور تم جو ہے چپل یہاں اتارے، اور تم جو ہے نام لے کر جو ہے نا تم نے جو ہے نام لے کر سلام کیا، کنیت کے ذریعے سلام نہیں کیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آ کر جو ہے فوراً جو ہے تم پہلوئے میں بیٹھ گئے ایک دم، اور تم نے یہ کیا؟ کہا کہ ہم نے جو ہے کوئی غلط نہیں کیا ہے، ہم جو ہے ایک دو مرتبہ نہیں ہے نا 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا حکم الحاکمین ہے نا کہہ کر جو ہے نا وہ ہمارا بادشاہ ہے اس کے دربار میں، یعنی مسجد میں جاتے ہیں، اور جب مسجد سے گزرتے ہیں اس کے بعد جو دروازہ آتا ہے نا تو ہم جو ہے وہاں پہ چپل اتارتے ہیں نا، چپل اتارتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو تمہارا دربار ہے نا۔ اور رہا سوال یہ کہ امیر المومنین کہہ کر تو تمہارے حکومت میں جو صاحب ایمان ہے وہ راضی نہیں ہے، سب راضی نہیں ہے، صاحب ایمان راضی نہیں ہے، تو پھر جو ہے ہم تمہیں امیر المومنین کہہ کر کیوں کر سلام کریں۔ اور رہا سوال نام کا، تو نام کا مسئلہ جو ہے دیکھ لو، قرآن میں جو ہے اللہ نے انبیاء کا بھی نام لیا ہے نا، یا داؤد جلنی یحییٰ نا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا نام لیا نا، نام لے کر جو ہے پکارا نا، اور کنیت سے پکارا ہے نا۔ ابو لہب کے بارے میں ہے نا، حتی ابو لہب ہے نا، اس کے بارے میں جو ہے کنیت، بات بہت دقیق ہے نا، کنیت سے پکارا، اور باقی جو ہے نا انبیاء کا دیکھ لو نام لیا، لہٰذا جو ہے اس میں تو کوئی توہین کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اب جو ہے اس نے کہا کہ آپ جو ہے ہمیں کچھ واعظ کیجیے، نصیحت کیجیے۔ تب جو ہے انہوں نے کہا کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ دوزخ میں جو ہے وہ خیمہ ہوگا، آگ کا خیمہ ہوگا، اور جو ہے بچھو جو ہے وہ گدھے کے برابر ہوگا، اور وہ افراد
کہ جو لوگوں پہ مظالم کریں گے، ظلم ڈھائیں گے، عدل و انصاف جو ہے نافذ نہیں کریں گے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس پہ حملہ کریں گے۔ اب جب سنا اس کے بعد جو ہے وہ شرمندہ ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ظلم ایک ایسی چیز ہے، ظلم چھوٹا بھی ہوتا ہے، ظلم بڑا بھی ہوتا ہے نا۔ کسی کو جو ہے چپل کی جگہ بیٹھا دیجئے جہاں جوتے چپل رکھے جاتے ہیں، تو اس پہ ظلم ہے نا، ظلم ہے کہ نہیں ہے نا، اس پہ جو ہے نا ظلم ہے۔ یا مثلا جو ہے بیوی کو نوکرانی سمجھیے، نوکرانی کے طور پہ تو بیوی پہ ظلم ہے۔ بچوں کے ساتھ نہ ادا کیجیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے بچوں پہ ظلم ہے۔ تو بہرحال ظلم کے جو ہے وہ اقسام ہے، اور دیکھیں اسی ظلم کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، خطبہ دیا۔ ہاں عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ہر ایک کی لاش کو اٹھایا، لیکن جب جوان بیٹے کے پاس پہنچے اور امام حسین نے دیکھا کہ سینے میں برچھی لگی، ٹوٹی ہوئی انی ہے، ہر ایک کے لاش کو اٹھایا، لیکن امام حسین نے مدد نہیں مانگی۔ لیکن جب جوان بیٹے کے پاس آئے، خیمے کی طرف رخ کی آواز دیتے ہیں، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھا باپ، جوان بیٹا۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ سینے میں برچھی کی انی ٹوٹی ہوئی ہے، امام حسین نے آستین کو چڑھایا، اپنے زانوں کو علی اکبر کے سینے کے نیچے دیا، اور اس کے بعد جو ہے ٹوٹی ہوئی برچھی کو پکڑتے ہیں، آسمان کی طرف رخ کرتے آواز دیتے ہیں، خلیل خدا آؤ، خلیل خدا ابراہیم آئیے۔ آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ رہا ہے۔ ہاں عزادارو، امام حسین نے منہ پہ منہ رکھ دیا۔ بس آخری فقرہ کہ جب لٹا ہوا قافلہ کربلا میں پہنچا، تو ایک شخص نے سید سجاد سے سوال کیا، کہا مولا ہم نے سنا ہے، ہم کربلا میں تو نہیں تھے، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک بی بی تھی جن کی سفید چادر تھی، اور سفید چادر سرخ ہو گئی، بی بی مولا وہ بی بی کون تھی؟ امام نے کہا تو نے میرے جگر کو چاک کر دیا، وہ میری پھوپھی زینب تھی۔ کہا مولا وہ سفید چادر سرخ کیسے ہو گئی؟ کہا علی اکبر کے خون سے زینب کی سفید چادر سرخ ہو گئی۔ اسے عالم الذی نزل وین قلبی پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار اس وبائی سے بیماری ہم سب کو محفوظ فرما، کریم جو مریض ہے جہاں کہیں بھی ہاسپٹل میں، گھر پہ جہاں کہیں بھی، پروردگار علی ابن ابی طالب کے طیب و طاہر روح کا واسطہ انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، کریم جی جن مومنین نے دعا کے لیے کہا جو نیک حاجات ہے، پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں اسلام اور قرآن کا قدرداں فرما، پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، حضرت کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید محمود نذیر عباس ابن شمس الحسن شانو صاحب کے روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہ